बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकर्री के बावजूद साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा इस वक्त तनकीद की जद में है। जनरल बाजवा की डबल गेम, जनरल फैज हमीद क्या इल्जामात से बरी हो गए हैं? मोनस इलाई का ब्लंडर अब परवेज इलाई के गले पड़ गया है, इसकी क्या वजह है? खान से पहला बैकडोर राब्ता हुआ है, किसकी तरफ से राब्ता हुआ है? और पार्टी कायदीन को और कारकुनान को इमरान खान ने क्या आम हदायत जारी की हैं? कुछ आम डेवलपमेंट्स हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखने जा रहा हूं, और उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान के साथ पीडीएम की तरफ से एक राब्ता हुआ है। ये आम जराए ने कंफर्म किया है कि इस वक्त जो बज़ैर कहा जा रहा है, जैसे आतिफ जरदारी, अयाज सादक या राना सनाउल्लाह, जिन्होंने ये तासर देने की कोशिश की है कि हम गवर्नर राज लगा देंगे, एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर कह सकते हैं, तहरीके अदम एतमाद जो है वो आ सकती है, ये सारी चीजें उनकी बढ़ के हैं। उनको भी इल्म है कि इस वक्त परवेज इलाई इस हद तक मजबूर है कि उन्होंने इमरान खान की हदायत पर अमल करना है, चूंकि अगले इलेक्शन के अंदर उन्होंने इन होना है। इस पर तो हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसकी तरफ से बैकडोर इमरान खान से राब्ता हुआ है, और 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम लिया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि हम कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकालते हैं, यानी इलेक्शन मार्च के अंदर होने की बजाय मई जून के अंदर जाने की तवक्को है। अगर यहां पर मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत जो है वो एग्री हो जाती है और आपस के अंदर कोई कंसेंसस हो जाता है, तो मुमकिन तौर पर जो असम्बलियों तहलील करने का मामला है वो भी पीछे चला जाएगा। और वफाकी हुकूमत यह समझती है कि अभी चूंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस में कमी होने के बावजूद जो इसहाक डार हैं उन्होंने कीमतों में कमी नहीं की, तो अब जाकर 2-3 महीनों के अंदर मरलाबार ये कमी करके तासर दिया जाएगा कि देखें अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमतें कम हुई हैं, तो हम और कम कर रहे थे, महंगाई कम हो रही थी, तो लिहाजा अभी चूंकि इलेक्शन करीब आ गए हैं, तो जब अगली हमारी हुकूमत आएगी तो हम अवाम को रिलीफ देंगे। उनको भी बेचने के लिए ये बयानिया होगा। फिर जो नून लीग के अहदेदारान हैं, जो वहां मेंबरान हैं, उन्होंने ये राय दी है कि मई के अंदर इलेक्शन फायदेमंद होंगे, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर आगे जाकर मजीद लोड शेडिंग होगी, अवाम जो है वो मजीद गालियां दे रही होगी, तो वो हमारे लिए भी मुनासिब नहीं है। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अब मई के अंदर इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद इत्तेहादी हुकूमत इस हवाले से मान जाए, वरना 2 असम्बलियों की तहलील के बाद जब 5 साल के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहां अक्सरियत हासिल कर लेगी, हुकूमत कायम हो जाएगी, तो वफाक के अंदर इन जमातों का जीतना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इमरान खान वैसे भी अवामी मकबूलियत के उस लेवल पर हैं कि वो अगले वजीर आजम दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपनी पार्टी के उहदेदारान और अपने जो रहनुमा हैं, जो कारकुनान हैं, उनको ये हदायत जारी की हैं कि पहले जिस तरह भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा टकराव रहा, मामलात चलते रहे, इख्तलाफ राय हुआ, और जो इस वक्त भानमती का कुंबा मुसल्लत है उसकी जिम्मेदारी जो है वो मौजूदा यानी अगली जो पहली एस्टेब्लिशमेंट है या जनरल बाजवा साहब हैं उनकी क्यादत के अंदर चंद जो किरदार हैं उन पर वो सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि कहा गया है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इनको मार्जिन देना चाहिए, थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए, हमें हालात को देखना चाहिए। इस वजह से जनरल आसिम मुनीर और मौजूदा जो फौजी क्यादत है इस पर तनकीद का सिलसिला बंद किया जाए, उनके खिलाफ कंपेन न की जाए, और इनके हवाले से किसी तरह की बात ना हो जब तक कि ये वादे ना हो कि ये वाकयातन आइन और कानून के ताबे हैं, या ये पीडीएम और इसकी हुकूमत को बचाने के लिए पहले से ज्यादा मुतारक है, इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू होती हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये एक आम हदायत जारी की गई है। अब मोनस इलाई ने जो बयान दिया है वो इस वक्त बड़ा अजीब है। एक तो ये कि काफ लीग जो है इस वक्त चौधरी बरादरान के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है, नंबर 1 ऑप्शन तो ये है कि परवेज इलाई जो है असम्बलियां तहलील नहीं करते, तो फिर भी पीटीआई के पास इस्तीफों का मार्जिन मौजूद है। पंजाब के अंदर स्पीकर अपना है वो कबूल कर लेगा, वफाक की तरह मामला नहीं होगा, तो फिर परवेज इलाई दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये भी चांस कम है, चूंकि इमरान खान मकबूल है। इस तरह अगर परवेज इलाई करेंगे तो ये और ज्यादा जो है उनके लिए मुश्किल सूरत हाल होगी। फिर एक जो बात अक्सर वो कर रहे हैं वो यही है कि हमें जो है वो तरक्याती काम शुरू है, अगर रमजान तक इसी तरीके से चले, यानी अगला महीना डेढ़ चले,
تو پھر بھی آگے رمضان کے بعد الیکشن ہوں تو اس سے ہمارے منصوبے کچھ پایا تکمیل کو پہنچیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. یہ ایک رائے کے طور پر دیا گیا ہے. اس کے باوجود کہا گیا ہے کہ اسمبلیاں جب آپ چاہیں گے اسی وقت جو ہے وہ تحلیل کر دی جائیں گی. لیکن پرویز الہی جو مونس الہی ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑا تاثر بنا تھا پی ٹی آئی کے کارکنان کے اندر, اور وہ ان سے بڑا پیار محبت کرنے لگے تھے, اور ان کی بڑی سیاست کے اندر اہمیت ہو گئی تھی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس خاص موقع پر جب آخری فیصلہ ہو رہے تھے اور چودھری برادران ان کا خاندان تقسیم ہوا, اس موقع پر جو ہے وہ الزام آتے رہے جنرل فیض امیر پر, اور وہ یہ کہ آخر میں ایک کرنل صاحب نے یا بریگیڈیئر صاحب نے فون کیا اور چودھری پرویز الہی جو ہے وہ دوسری طرف چلے گئے. لیکن یہاں پر معاملہ اس کے الٹ نکلا. لیکن ایک میں درمیان کے اندر آپ کو جو ہے وہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں, چونکہ یہ صحافیوں کے حقوق کی بات ہے, کہ روزنامہ جنگ جیو دیکھیے کتنے منافق لوگ ہیں, یعنی ہر مہینے کتنا پراپیگنڈا کرتے ہیں, کماتے ہیں. لیکن کل کراچی یونین آف جرنلسٹ نے احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ روزنامہ جنگ اور دی نیوز میں تنخواہوں میں تاخیر پر اظہار تشویش, ماہانہ 1 ارب سے زائد کمانے والے میڈیا ہاؤس کا تنخواہیں وقت پر نہ دینا ظلم اور زیادتی کے مترادف ہے. چیف جسٹس پاکستان صورتحال کا نوٹس لیں اور جنگ گروپ سمیت تمام میڈیا ہاؤسز کو تنخواہیں وقت پر ادا کرنے کا پابند کیا جائے. یعنی یہاں حکومت جو ہے وہ بھی خزانہ لوٹائے جا رہی ہے, لیکن عام ورکر اور صحافی جو ہے اس کو بر وقت تنخواہیں نہیں دی جا رہی. اب جو بیان جاری کیا گیا ہے وہ بڑا عام ہے مونس الہی کی طرف سے, اور اس کو آپ سن چکے ہیں, میں زیادہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس کے اندر جو ہے انہوں نے متضاد باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے بتایا ہے, یعنی جنرل باجوہ کا دفاع کرتے کرتے وہ خود آپ انہوں نے بلنڈر کر دیا ہے. اب جب یہ الیکشنز ہوں گے, اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, تو یہ بات بھی اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, جس کے اندر پرویز خٹک ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے, اور یہی معاملات ہیں کہ اگلا الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑنا ہے یا کاف نے یا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑنا ہے. اب یہ معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں چونکہ چودھری شجاعت حسین کاف لیگ کے سربراہ ہیں اور آپس کے اندر اختلافات ہیں, ان کو ایک بھی ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ چل رہی ہیں, لیکن اس ماحول کے اندر یہ پرویز الہی کے لیے مشکل صورتحال ہوگی کہ وہ اگر جنرل باجوہ کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے, لیکن اپنا سیاسی نقصان اس پیرائے میں کیا ہے کہ اب یہ بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ شاید وہ پی ٹی آئی کے اندر اپنی پارٹی کو, یعنی خود جو موجودہ اراکین ہے وہ ضم ہوں, اور اس وقت بارگیننگ بھی جاری ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کی, مونس الہی کی, کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو اگلے الیکشن کے اندر جو ہے وہ ہمیں کون کون سی نشستیں دی جائیں گی, کتنے ہمارے ایم پی ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہوں گے, کہاں پر ہم الیکشن لڑیں گے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ڈسکس ہو رہی ہیں. تو اب جو مارجن تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر وہ شامل بھی ہو سکتے ہیں, اور اگلا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ مونس الہی کو لیا جا رہا تھا, یعنی یہ ڈسکس ہو رہا تھا. لیکن اس تمام معاملے کے اندر جنرل باجوہ کا دفاع کرتے کرتے خود اب پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہے مونس الہی کے خلاف ہوئے, چونکہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تضاد ہے ان باتوں کے اندر. یہاں پر جو بہت سارے صحافی اور دوست یہ الزام لگاتے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب تو زبردست آدمی ہے, لیکن جنرل فیض امید بڑا غلط آدمی ہے, سارا کچھ اس نے کیا ہے, تباہی بربادی, چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے اپنی اپنی. اب یوں بیان انہوں نے دیا ہے مونس الہی نے کہ ہمیں جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ ادھر جائیں, تو وہ جو بریگیڈیئر کی بات ہو رہی تھی اور فیض امید پر تنقید ہو رہی تھی تو وہ ٹھوس ہو گئی ہے. اب پتا چلا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے مبینہ طور پر ان کی سٹیٹمنٹ کے مطابق ڈبل گیم کر رہے تھے. یعنی ایک طرف وہ ڈبل گیم اس وقت بھی ہوئی 2018 کے اندر جب عمران خان کو اکثریت نہیں لینے دی گئی واضح, تاکہ کاف لیگ, ایم کیو ایم, باپ پارٹی, جی ڈی اے ان کی محتاجی کے ساتھ حکومت قائم ہو اور بلیک میل کیا جا سکے. اب ایک طرف تو الزام ہوتا ہے کہ آر ٹی ایس بیٹھا, اور اس کا الزام جو ہے اب دیکھیے یہ کیسے چیزیں اب ایکسپلین ہو رہی ہیں. یہاں مونس الہی نے کہا جی جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں بھیجا ہے, لیکن یہاں آر ٹی ایس کو بٹھا کر الزام اس کا سارا 4 سال پی ٹی آئی پر لگتا رہا. حالانکہ پی ٹی آئی کی اکثریت کو اس آر ٹی ایس کے بیٹھنے نے نقصان پہنچایا, چونکہ خواجہ آصف تو براہ راست اس نے اس وقت آرمی چیف سے جو ہے وہ رابطہ کیا تو ان کی سیٹ جیت گئی. رانا ثناء اللہ کی جو نشست ہے وہ بھی اسی طرح عجیب مشکوک طریقے سے جیتی گئی. عمران خان کے ساتھ یہ تاثر دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے,
لیکن اس کے باوجود فضل الرحمان اور باقی یہ دھرنے احتجاج چلتے رہے. سیم پیج خان کے ساتھ مگر ڈیل نواز شریف کے ساتھ ہوئی. اب جس طرح نواز شریف جو ہے ان کے پلیٹلیٹس گرائے گئے تو وہ گرانا، اس کو بیرون ملک بھیجنا، وہ یقینی طور پر جنرل باجوہ ہوں، جنرل فیض حمید ہوں، جب الزام لگتا ہے تو وہ دونوں ایک پیج پر تھے. تو یہ اپنی ڈیوٹیز علیحدہ علیحدہ تھی، لیکن جو طبقہ جنرل باجوہ صاحب کو چند دن پہلے ابو بنائے ہوئے تھے اور جنرل فیض حمید کو دشمن بنائے ہوئے تھے، تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ جو بھی وہ اچھا کیا تو پھر بھی ایک ٹیم کے طور پر انہوں نے اچھا پرفارم کیا. اگر کہیں پر انہوں نے ناجائز مداخلت کی، غلطی کی، تو وہ بھی جنرل سابق آرمی چیف جنرل فیض حمید یعنی جنرل باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب نے سب ٹیم نے مل کر پرفارمنس دی ہے. یہ بددیانتی اور خیانت کے ایک مرتبہ اگر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مریم بی بی اور نواز شریف خوش ہیں تو وہ زندہ باد ہیں، اور اگر وہ ناراض ہیں تو پھر گالیاں ہیں. یہ چکر نہیں ہونا چاہیے. اور پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ بھی جب یہ سارا ایک پیج پر معاملات تھے اور ناجائز مداخلت بھی ہو رہی تھی اور وہ پی ٹی آئی کی فیور میں تھی، یہ بات مونس الہی کی درست ہے. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ اگر مداخلت پسند نہیں ہے تو وہ حق میں بھی نہیں ہونی چاہیے اور مخالفت میں بھی نہیں ہونی چاہیے. تو جنرل فیض حمید کو علیحدہ سے ان پر الزامات اور چارج فریم کرنا میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے. جو کام بھی ہوا اچھا تھا، برا تھا، جب ہوا یہ سارا جو ہے وہ ایک پیج پر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ایک ٹیم کے طور پر ہوا ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو مونس الہی کا بیان ہے کہ ہمیں جنرل باجوہ صاحب نے بھیجا، اس کا کیا امپیکٹ پڑا؟ ایک تو یہ کہ پرویز الہی صاحب ادھر کے وزیر اعلیٰ ہو گئے، کیونکہ دوسری طرف سے وزارت اعلیٰ ان کو مل رہی تھی تو یہاں بھی وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. دوسرا یہ تھا کہ وفاقی حکومت دو خاندان یعنی مونس الہی کی ایک حد تک تو بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جنرل باجوہ صاحب سے جن کا اتنا پیار ہے کہ ان کی خاطر ان کا خاندان تقسیم ہو گیا ہے، تو ان کا دفاع تو انہوں نے کرنا تھا. اور کوئی بات نہیں، ان کی رائے ہے، زبردست ہے، لیکن اس کا جو سیاسی امپیکٹ ہے وہ ان پر بڑا بھاری پڑ رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر. لیکن اب بھی اسمبلیاں تحلیل کرنے میں کوئی پس و پیش ہوگا، کوئی گیم ہوگی، یہ علیحدہ معاملہ ہے. بہرحال پی ڈی ایم کے پاس اس وقت کوئی حال نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر کوئی الیکشن کی طرف آگے بڑھیں. تو اس وقت یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں، اور جو ایک بڑا اس وقت ہلکے تنقید کر رہے ہیں سابق آرمی چیف پر، وہی الزامات کی زد میں ہیں، ان پر ہی تنقید ہو رہی ہے. اب میرا خیال ہے ان معاملات کو جو بھی ہوا ہے وہ ہوا ہے، اس کے اثرات ضرور ہوں گے. آگے بڑھنا چاہیے، اور نئی اسٹیبلشمنٹ کیا پرفارمنس دیتی ہے، یہی اصل میں عمران خان نے اپنے پارٹی کارکنان کو ہدایات بھی دی ہیں. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.